السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل ریختہ کلاسز میں خیر مقدم ہے۔ یہ ویڈیو خاص طور پر نارتھ بنگال یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو اردو آنرز CBCS سسٹم کے تحت تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے سیمسٹر 4 پیپر CC 408 سے آنے والے سوال ناول میرات العروس کا خصوصی جائزہ پیش کرنے جا رہے ہیں، جو کس کا لکھا ہوا ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کا لکھا ہوا ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو سوال جیسے کہ دیا ہوا ہے کہ ناول میرات العروس کا تنقیدی جائزہ پیش کیجیے۔ تو جواب میں ہے کہ میرات العروس اردو زبان کا پہلا ناول ہے۔ تو میرات العروس جو ہے کیا ہے؟ اردو زبان کا کیا ہے؟ پہلا ناول ہے، جسے مولوی نذیر احمد نے 1869 میں تخلیق کیا تھا۔ تو میرات العروس کیا ہے؟ اردو زبان کا پہلا ناول ہے۔ اس کو کون لکھے تھے؟ مولوی نذیر احمد نے لکھا تھا۔ کب لکھا تھا؟ 1869 میں۔ اگرچہ میرات العروس میں بہت سی خامیاں ہیں، یعنی کمیاں ہیں، لیکن چونکہ اس سے پہلے اردو میں کوئی ناول نہیں لکھا گیا تھا جو نذیر احمد کے لیے ایک نمونہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس ناول میں بہت ساری خامیاں ہیں، لیکن چونکہ نذیر احمد پہلی بار ناول لکھ رہے تھے، ناول کی کیا کر رہے تھے؟ بنیاد رکھ رہے تھے، اسی لیے اس میں کچھ کمیاں ہیں، لیکن یہ پہلے لکھنے کی وجہ سے کیا ہے؟ بہت نمونہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر بھی ناقدین اسے ایک کامیاب ناول قرار دیتے ہیں۔ آئیے ناول کا فنی اور فکری جائزہ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیا؟ کردار نگاری، یعنی کہ اس ناول میں کون کون سے کردار ہیں۔ تو مولوی نذیر احمد کے اس ناول کی امتیازی خصوصیت کردار نگاری ہے۔ تو اس کی امتیازی خصوصیت جو کیا ہے؟ کردار نگاری ہے۔ ویسے تو میرات العروس میں بہت سے نمایاں کردار ہیں، لیکن چند اہم کرداروں کے نام یہ ہیں۔ اس میں تو بہت سارے نمایاں کردار ہیں، لیکن جو خاص کردار ہے اس کے نام کو میں بتا رہا ہوں۔ جیسے کہ کیا ہے؟ دور اندیش خاں، اس کے بعد کیا ہے؟ اکبری، اس کے بعد کیا ہے؟ اصغری، اس کے بعد کیا ہے؟ خیر اندیش خاں۔ پھر اس کا ہم ڈیٹیل میں الگ سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اکبری اور اصغری کی ساس، اس کے بعد کیا ہے؟ ماما عظمت، اس کے بعد کیا ہے؟ محمد عاقل، اس کے بعد کیا ہے؟ محمد کامل، اس کے بعد کیا ہے؟ محمد فاضل، اس کے بعد کیا ہے؟ سیٹھ ہزاری میل، اس کے بعد کیا ہے؟ تماشا خانم، اس کے بعد کیا ہے؟ حسن آرا، اس کے بعد کیا ہے؟ جمال آرا، اس کے بعد کیا ہے؟ شاہ رومانی بیگم، اس کے بعد کیا ہے؟ سلطانی بیگم، اس کے بعد کیا ہے؟ سفہن، اس کے بعد کیا ہے؟ جیمز صاحب، اس کے بعد کیا ہے؟ کٹنی۔ لیکن یہاں پر چند ایک جاندار اور جن کے گرد کہانی گھومتی ہے کا ذکر تفصیل سے کیا جاتا ہے۔ مطلب جن کے گرد جو ہے کہانیاں گھومتی ہے اس کے کردار کو میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ کون سے کردار ہیں جو خاص ہیں۔ جیسے کہ کیا ہے؟ اکبری کا کردار۔ تو اکبری کیا ہے؟ تو اس کہانی میں سارا حسن اکبری کے کردار سے پیدا ہوا ہے۔ تو میرات العروس یہ جو ناول ہے اس میں جو ایک خاص کردار ہے اکبری، اس کہانی میں سارا حسن کیا ہے؟ اسی کردار سے پیدا ہوا ہے۔ اکبری ایک بد مزاجی، بد سلیقی اور بے عقل لڑکی ہے۔ یہ جو لڑکی ہے کیا ہے؟ بد مزاجی ہے، بد سلیقی یعنی رہنے سہنے کا سلیقہ نہیں، اور بے عقل لڑکی ہے۔ اکبری بے پرواہ لڑکی ہے اور شادی کے بعد بھی بچوں والی حرکتیں کرتی ہے، یعنی اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے اکبری کی، پھر بھی کیا کرتی ہے؟ بچوں والی حرکتیں کرتی ہے۔ اکبری اپنے بد مزاجی کی وجہ سے سسرال والوں سے روٹھ جاتی ہے اور اپنے شوہر کو علیحدہ رہنے کو کہتی ہے، یعنی شادی ہونے کے بعد جب اپنے سسرال میں جاتی ہے تو اپنے شوہر سے کیا کہتی ہے کہ ہم الگ سے رہیں گے۔ اور تو اور اس کی لاپرواہی کی وجہ سے ایک عورت اس کے گھر سے زیور چرا کر لے جاتی ہے۔ تو ایک عورت جو ہے اس کے گھر سے کیا چرا کے لے جاتی ہے؟ زیور، کیونکہ وہ بے پرواہ لڑکی ہے۔ آخر میں وہ پریشان ہو کر اپنی چھوٹی بہن اصغری کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگتی ہے، اور لاسٹ میں کیا کرتی ہے؟ اپنی چھوٹی بہن جو اصغری ہے اسی کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ ہنسی خوشی رہنے لگتی ہے۔ تو یہ تو کس کا کردار تھا؟ اکبری کا۔ اس کا دیکھتے ہیں اصغری کا کردار۔ تو اصغری کون ہے؟ اکبری کی چھوٹی بہن۔ تو مولوی نذیر احمد کا اس ناول میں پسندیدہ کردار اصغری کا ہے۔ تو مولوی نذیر احمد کا سب سے پسندیدہ جو کردار ہے اس ناول میں تو کس کا ہے؟ اصغری کا ہے، اور یہی وہ کردار ہے جس کے ذریعے سے نذیر احمد اپنا مقصد بیان کرتے ہیں،
یعنی اسی کردار کے ذریعے سے اپنا مقصد کو بیان کرتے ہیں۔ کون؟ مولوی نذیر احمد۔ اصغری کا کردار اکبری کے کردار کا متضاد ہے، یعنی کہ اس کا اپوزٹ الٹا ہے۔ اصغری ایک سلیقہ مند، ہنرمند، عقل مند اور حوصلہ مند لڑکی ہے، جبکہ وہ بے سلیقہ تھی، اس کو عقل نہیں تھا۔ اس کو کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ یعنی الٹا ہے کہ یہ سلیقہ مند ہے، ہنرمند اور عقل مند اور حوصلہ مند لڑکی ہے۔ کون؟ اصغری۔ وہ شادی کے بعد اپنی ہنرمندی اور سلیقہ مندی اور عقل مندی کی وجہ سے اپنے سسرال میں اپنا نام روشن کرتی ہے۔ کون؟ اصغری، جس کی وجہ سے اسے سسرال میں تمیزدار بہو کا نام دیا گیا۔ جیسے وہ اپنے گھر میں تھی ویسے ہی سسرال میں بھی نام کمائی، یعنی اپنے گھر میں بھی نام کمایا اور سسرال میں بھی۔ وہ اپنے عقل مندی سے اپنے سسرال والوں کو قرض داروں سے آزاد کراتی ہے۔ تو وہ کیا کرتی ہے؟ اپنے عقل مندی کی وجہ سے اپنے سسرال والے جو قرض میں ڈوبے رہتے ہیں تو اس کو قرض سے آزاد کراتے ہیں، اور وہ ماما عظمت جیسی نمک حرام چہرہ لوگوں پر واضح کر کے اسے اپنے سسرال سے نکال باہر کرتی ہے۔ اور اس میں ایک ماما عظمت ایک نوکرانی رہتی ہے جو ہمیشہ چوری وغیرہ کرتے رہتی ہے، اور اس کی کیا کرتی ہے؟ وہ پردہ فاش کرتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ماما عظمت کا کردار۔ کس کا کردار؟ ماما عظمت کا کردار۔ تو مولوی نذیر احمد کے ناول میں ماما عظمت کا کردار ایک نوکرانی کا ہے۔ تو ماما عظمت جو ہے اس ناول میں کیا ہے؟ ایک نوکرانی ہے۔ کہانی میں جب ماما عظمت کا کردار آ نکلتا ہے تو کہانی میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب وہ اپنا رول ادا کر کے چلی جاتی تو کہانی کا مزہ پھیکا پڑ جاتا ہے، یعنی اس کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ مزہ آتا ہے۔ ماما عظمت کی چوریاں اور لوٹ گھسوٹ ساری فضا کو خوبصورت بناتی ہے۔ وہ چوری چپاٹ کرتے ہیں جس سے کیا ہوتے ہیں؟ اس کہانی میں مزہ آتا ہے، اور اس کی چوری کو کون پکڑتے ہیں؟ اصغری۔ ناول پڑھنے والوں کو اس وقت بہت مزہ آتا ہے جب اصغری اپنے عقل مندی سے ماما عظمت کی چوریوں اور لوٹ گھسوٹوں کا پردہ اٹھاتی ہے۔ تو ناول پڑھنے والے کو اس وقت مزہ آتا ہے جب کیا کرتے ہیں؟ ماما عظمت چوری وغیرہ کرتے ہیں، اور اس کا پردہ فاش کون کرتی ہے؟ اصغری کرتی ہے، اٹھاتی ہے، اور اسے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ اور اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ نوکری سے نکال بھی دیا جاتا ہے۔ کس کو؟ ماما عظمت کو۔ یوں تو ماما عظمت کئی مرتبہ نکالی گئی لیکن پھر بلائی جاتی ہے۔ یوں چوری اور سرزوری ماما عظمت کی تقدیر میں لکھی تھی۔ اس کو نکال بھی دیا جاتا ہے اور پھر دوبارہ لایا بھی جاتا ہے نوکری میں۔ جتا کر لیتی اور بتا کر چراتی، دکھا کر نکالتی اور لکھا کر مکر جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کیا ہے؟ دور اندیش خان۔ تو اگلا کردار کیا ہے؟ دور اندیش خان۔ تو دور اندیش خان کا کردار اس ناول کا ضمنی کردار ہے۔ دور اندیش خان اکبری اور اصغری کے والد ہیں، یعنی اس کردار کا زیادہ استعمال نہیں ہوا اس لیے ضمنی کردار کہا گیا ہے۔ تو دور اندیش خان کون ہے؟ اکبری اور اصغری جو دونوں بہنیں ہیں اس کے کیا ہے؟ والد صاحب ہیں۔ وہ پنجاب کے پہاڑی اضلاع میں سرکار انگریزی کی طرف سے تحصیلدار ہوتا ہے۔ تو وہ پنجاب میں کیا رہتے ہیں؟ سرکار کی طرف سے تحصیلدار رہتے ہیں۔ اس ناول میں اس کا کردار صرف شروع اور آخر کے حصے میں خطوط کے ذریعے سے آتا ہے، یعنی اس ناول میں جو ہے اس کا کردار کا جو پتہ لگتا ہے کب؟ تو مرۃ العروس کے جو آخر میں اور شروع میں جو ہے خط کے ذریعہ سے پتہ چلتا ہے، جو وہ اصغری کی شادی کے بعد لکھتا ہے اور اصغری کو نصیحتیں کرتا ہے۔ اس کا آخری خط جو ناول کے آخر میں ہے وہ اصغری کو اس کی اولاد کی وفات پر تسلیاں دیتا ہے، اور آخر میں وہ خط لکھتی ہے اپنی چھوٹی بیٹی کس کو؟ اصغری کو، جو اس کا بیٹا وفات کر جاتا ہے، اس کی اولاد مر جانے کی وجہ سے اس کو تسلی دینے کے لیے خط لکھتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ محمد عاقل کا کردار۔ تو محمد عاقل بھی ایک ضمنی کردار ہے جو اکبری کا شوہر ہے۔ تو اکبری کا شوہر کون ہے؟ محمد عاقل۔ وہ عام شوہروں کی طرح نہیں ہے جس میں غصہ ہو اور اپنی بیوی کو دبا کر رکھے، چونکہ وہ خود ایک شریف آدمی ہوتے ہیں، لہٰذا اس واسطے وہ اپنی بیوی اکبری کو کچھ نہیں کہتا، اس سے اس کی بدنامی ہوگی۔ اس کی بیوی جو ہے کیا رہتی ہے؟ بد مزاج رہتی ہے، اور کیا رہتی ہے؟ سلیقہ مند نہیں رہتی ہے۔ وہ اپنی بیوی کی کہیں پہ شکایت بھی نہیں کرتا ہے، وہ ویسا کرتا ہے جس طرح اس کی بیوی اکبری چاہتی ہے۔ وہ حالات سے مجبور ہوتا ہے اور اپنے ماں باپ سے الگ اپنی بیوی کے ساتھ رہنے لگتا ہے۔ حالات کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی بیوی کے ساتھ
اپنے ماں باپ سے الگ رہتے ہیں، کیونکہ کیا کہتی ہے، اس کی بیوی الگ رہنے کے لیے بولتی ہے۔ محمد کامل کا کردار، اس کے بعد کیا ہے، محمد کامل۔ تو محمد کامل کا کردار ایک غیر اہم ضمنی کردار ہے، تو یہ بھی کیا ہے، ایک ضمنی کردار ہے۔ وہ بھی اپنی بیوی اصغری کی رحم و کرم پر چلتا ہے۔ تو اصغری جو ہے کیا ہے، عقل مند لڑکی ہے، تو اس کے رحم و کرم سے کیا چلتا ہے، محمد کامل کا گھر بار چلتا ہے۔ اگرچہ وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ مرد ہوتا ہے، وہ تعلیم یافتہ بھی ہوتے ہیں، ایجوکیٹڈ بھی ہوتے ہیں، پھر بھی وہ کیا کرتی ہے، اصغری کے رحم و کرم سے چلتے ہیں۔ اس کی اپنی بیوی کی تاکید پر پہلے کچہری میں 10 روپے ماہانہ نوکری شروع کر دیتا ہے، اور پھر سیالکوٹ میں سر رشتہ دار یعنی مجسٹریٹ 50 روپے ماہانہ کی نوکری مل جاتی ہے۔ اس کے بعد کس کا کردار ہے، محمودہ کا کردار۔ تو اب دیکھتے ہیں محمودہ کون ہے۔ تو محمودہ کا کردار، تو محمودہ اصغری کی کیا ہے، ننند ہے، اصغری کی ننند سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، یعنی جس سے شادی ہوئی ہے، جس لڑکے سے، اس کی بہن ننند ہے، جو ایک سادہ اور معصوم لڑکی ہے۔ تو کیا ہے، محمودہ ایک معصوم لڑکی ہے، اس کی تربیت میں اصغری کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو اصغری کا کیا ہے، بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ پڑھی لڑکی ہے، اس لیے وہ بھی اصغری کی طرح سلیقہ مند اور ہنرمند ہے۔ تو اصغری کی طرح وہ بھی ہوتی ہے، کیونکہ جس کے ساتھ رہے گا اس کے جیسا سیکھے گا ہی۔ اس کی اسی تربیت کی بدولت اس کی شادی ایک بڑے گھر میں ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بھی اپنی ازدواجی زندگی یعنی پتی پتنی، شوہر اور بیوی کی زندگی کو کیا کہتے ہیں، ازدواجی زندگی میں خوش و خرم رہتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، اصغری کی ساس کا کردار۔ تو اصغری کی ساس کا کردار، یہ کردار اگرچہ ایک ضمنی کردار ہے، مگر اپنے دور کا ایک مکمل نمائندہ کردار ہے۔ یہ اپنے زمانے کی شریف مسلمان عورتوں کی نمائندہ ہے۔ یہ ایک سیدھی سادی سی عورت ہے، جس میں نہ اکبری کی طرح فوہڑ پن اور بدمزاجی ہے، اور نہ اصغری کی طرح ہنرمندی اور سلیقہ مندی، یعنی میڈیم ہے۔ اس کے علاوہ وہ باقی جتنی بھی باقی کردار رہ جاتے ہیں، وہ اگرچہ کہانی کا ایک حصہ ہیں، مگر غیر اہم کردار اور ضمنی کردار ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نذیر احمد کی ناول نگاری میں کچھ خامیاں ضرور ہیں، لیکن جہاں تک فن کردار نگاری کا تعلق ہے، وہ اس میدان میں مکمل طور پر کامیاب رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ناولوں کے ذریعے سے اردو ادب کو بہت خوبصورت اور بڑے کردار دیے ہیں۔ تو نذیر احمد کے ناول نگاری کے بارے میں ڈاکٹر تاثیر لکھتے ہیں کہ اردو ادب میں مولوی نذیر احمد کا نام ان کے ناولوں سے زندہ رہے گا۔ کون لکھتے ہیں؟ ڈاکٹر تاثیر لکھتے ہیں کہ اردو ادب میں مولوی نذیر احمد کا نام ان کے ناولوں سے زندہ رہے گا، اور نقاد تعجب کیا کریں گے، اور جو نقطہ چینی کرتے ہیں تو وہ کیا کریں گے، تعجب کرتے رہیں گے کہ کس طرح ایک عربی فارسی کا عالم، مولوی قسم کا آدمی بھی ایسے ناول لکھ گیا ہے جو گفتگو، کردار، سماج کی حالت بیان کرنے میں اس قدر کامیاب ہیں، شاید ان سے بہتر کوئی ناول نگار نہیں ہے۔ تو آخر میں آپ ناظرین کے سامنے میری یہی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تو اسے بھی شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔